کہ آپ سب کے لیے پیغام ہے کہ شہید کی شریک حیات بیوہ نہیں، ان کی بیوی ہیں، کیونکہ شہید تو زندہ ہیں۔ ان محترمہ کی آپ نے گفتگو سنی ہے، جو بات انہوں نے کی ہے یہ دین اور شرع کے اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ شہید کی بیوہ پر ایسی کوئی پابندی نہیں۔ شہید اخروی اعتبار سے شہید ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کی شہادت پر موت کا حکم ہے۔ اس کی بیوہ کو اجازت ہے، وہ جہاں چاہے اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، اور دین نے اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی، اور اس کی درجنوں مثالیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے موجود ہیں۔ حضرت عاتقہ بنت زید جو کہ منکوحہ تھیں حضرت زید بن خطاب کی، جناب زید بن خطاب جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تو حضرت عمر نے پھر ان کی بیوہ حضرت عاتقہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت جعفر طیار کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے نکاح میں آئیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے وفات کے بعد انہوں نے حضرت علی سے نکاح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت امامہ بنت زینب نے حضرت علی سے نکاح کیا، اور ان کی شہادت کے بعد حضرت امامہ نے حضرت مغیرہ بن نوفل سے نکاح کیا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری صحابیات ہیں۔ حضرت ام حرام کا نکاح عمرو بن قیس انصاری سے ہوا۔ احد میں ان کی شہادت کے بعد ام حرام نے حضرت عبادہ بن صامت سے نکاح کیا۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں صحابیات کی زندگیوں میں موجود ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کی شہادتوں کے بعد نکاح کیا۔ لہٰذا اس طرح کی بات کرنا انتہائی غیر ذمہ دارانہ فعل ہے، کیونکہ یہ دین کی بات ہے، اور دین کی بات کو اپنی طرف سے اپنی منشا سے بیان کرنا یہ دین کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے، کیونکہ لوگ اس طرح کی بات کو دین کا حکم اور دین کی تعلیم سمجھ سکتے ہیں۔